محترم امیر جماعت، امیر حلقہ اور ڈائس پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مذاکرے میں تھرڈ پارٹیسپینٹ ہوں اور میرا بھی ٹاپک وہی ہے، کوالٹی کانشیسنیس اور ہماری ضرورت۔ دراصل کوالٹی کانشیسنیس کی جو تھیوری کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹیچرز ہیں اور ہمارا کام بچوں میں تعلیم کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ تو کوالٹی کانشیسنیس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے پاورفل مائنڈ سیٹ۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل ذہنیت کا نام ہے جو ایکسلنس کے پرسوٹ میں کام کرتی ہے، یعنی وہ اگر وہ گڈ ہے تو وہ بیٹر کی طرف جائے گا، اگر وہ بیٹر ہے تو بیسٹ کی طرف اس کی جرنی رہے گی۔ یعنی یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو مسلسل بہتر کی طرف گامزن رکھتی ہے۔ اگر اس وقت ہمیں اگر 2 زبانیں آتی ہیں تو تیسری زبان کو سیکھنے کا جو مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کوالٹی کانشیسنیس سے شروع ہوتا ہے، یعنی مسلسل ڈیولپمنٹ کرنا، ہر چیز میں بہتر سے بہتر کی طرف چلنے کا نام کوالٹی کانشیسنیس ہے۔ اور اس شعور کو، یعنی معیار کے اس شعور کو زندہ رکھنا ہماری پہلی ضرورت ہے۔ اگر ہم معیار کے شعور کو زندہ نہیں رکھ پائیں گے تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اور ابھی جتنی سارے باتیں ہوئی ہے کہ یہ ہمارا جن سے پالا ہے وہ جین زی ہے، جنریشن زی جسے کہا جاتا ہے، یا الفا جین ہے، یہ ہم سے بہت پار بچے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ ساتھ نہیں چل پائے تو ہم آؤٹ ڈیٹڈ کہلائیں گے۔ دوسرے دن ہوگا ایسا کہ بچہ ہم سے بہتر نالج لے کر آتا ہے اور وہ پھر ہماری غلطیاں نکالتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہماری اس ماحول میں ٹیچرز کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ تو یہ جو کوالٹی کانشیسنیس ہے اس میں 3 A's کا استعمال ہوتا ہے، 3 A's۔ اس میں ایک ہے اویئرنیس، ایٹیٹیوڈ اینڈ ایکشن۔ اویئرنیس، آگاہی ہونا کہ میں کیا ہوں، اس وقت میری پوزیشن کیا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں، یا میرے بچے کس پوزیشن میں ہیں۔ میں اپنے آپ کو یا اپنے انسٹیٹیوٹ کو یا اپنے بچوں کو 1-2 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ آبجیکٹیوز ہمارے سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ روزانہ اسکول آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہیں آتی ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کوالٹی کانشیسنیس ہمارے اندر کم یا نہیں کے برابر ہے۔ تو کوالٹی کانشیسنیس میں ڈیولپمنٹ، امپروومنٹ، وہ بھی مسلسل طریقے سے ہوتا رہنا، یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ دوسرا جو اس میں جو اویئرنیس کی بات ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ سے آگاہ ہونا کہ مجھے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا ہے، اور مجھے کیا آنا چاہیے اور کیا نہیں بھی آنا چاہیے۔ یہ سب چیزوں کا ادراک انسان کو ہونا چاہیے۔ پھر وہ اپنے بچوں کے اندر کیا صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ یہ جانے کہ میرے بچوں میں کیا صلاحیتیں ہیں، ان کو کیا آتا ہے، ان کو کیا نہیں آتا ہے، ان کو کیا آنا چاہیے، ساری چیزوں کا ادراک ایک ٹیچر کو ہونا چاہیے۔ تو وہ پھر اپنے جب آبجیکٹیو سیٹ کرے گا تو اس کو پلان کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ یعنی یہ ہماری ذہنی کیفیت ہے۔ اس میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا بڑا رول ہے، یعنی ان سارے مسائل کے باوجود مجھے اپنا کام کرنا ہے، گیٹنگ ورک ڈن۔ کام تو ایٹ اینی کاسٹ ہونا چاہیے۔ جیسے سر نے کہا کہ پروڈکٹ اگر مارکیٹ میں خراب آ گیا تو ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، پھر مارکیٹ میں اور بھیج سکتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کا بچہ اگر خراب ہو گیا مطلب وہ خراب ہو گیا، پھر وہ اینٹی سوشل ایلیمنٹ بن کے آپ کو ملے گا بعد میں۔ تو ہم اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد اگر وہ مارکیٹ میں آپ سے ملے تو وہ کیسے آپ ان سے ملنا چاہیں گے یا آپ ان کو کیا دیکھنا چاہیں گے، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو ایٹیٹیوڈ میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ مثبت ہو، پازیٹیو ہو۔ حالات خراب ہے، حالات کا رونا، مینجمنٹ کا رونا اور مسائل گنتے رہنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ تو ایٹیٹیوڈ ہمارا پازیٹیو ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکشن پلان ہونا چاہیے۔ جو 3rd A ہے یہ ایکشن کا A ہے کہ ہم کو ادراک ہے کہ ہم کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے۔ دوسرا ہم کو معلوم ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایکشن میں کیا ہونا، تو پھر ہم کو ایکشن موڈ میں آنا چاہیے، اور وہ ہے کہ پریکٹس۔
اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ. کیا ایکشن ہو کہ پریکٹس ہم لوگ کرتے رہے, ہم لوگ نئی نئی چیز سیکھتے رہے, نئی چیزیں بچوں کو سکھاتے رہے اور پھر ان کو پریکٹس بھی کراتے رہے. اور بچوں سے پھر جو تیسری چیز اس میں آتی ہے وہ ہوتی ہے فیڈ بیک لینا. یہ ایکشن میں کہ پریکٹس کرے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو اور پھر فیڈ بیک بھی لیا جائے کہ کیا ہم صحیح دشا میں یا ہم صحیح سمت میں ہمارے سفر گامزن ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی مسٹیک ہے, کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. دراصل یہ جو تھیوری ہے کوالٹی کانشسنس کی, یہ جاپانیز تھیوری سے اس کا تعلق ہے. ایک کیزن تھیوری ہے جس کو بولتے ہیں کہ گڈ چینج, کے مطلب گڈ اور زین مطلب چینج, کیزن تھیوری سے یہ آئی. اس میں اور بھی بہت ساری تھیوریز ہے, بہت ساری فلاسفیز ہے جس نے اس کو امپیکٹ کیا. اس میں ایک ہے پلان ڈو چیک ایکٹ, PDCA, پلان ڈو پھر چیک اور پھر ایکٹ. اگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پلان غلط ہو گیا یا مثبت جو ڈیزائریبل ریزلٹس نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس کو چیک کرے, پھر اس میں امپروو کرے, پھر اس میں ایکٹ کرے. اس طرح سے یہ سائیکل چلتی رہے گی. جو اس میں اور جو تھیوری ہے وہ ہے تھیوری آف فلاسفی آف مائنڈفلنس, یعنی پریزنس آف مائنڈ ہونا چاہیے. کوئی بھی کام ہم آٹو موشن میں نہ کریں یا آٹو پائلٹ موڈ میں نہ چل جائے. ہم اس میں ایسا نہ ہو کہ بس روزانہ بیل بجتی ہے ہم داخل ہوتے ہیں, بیل بجتی ہے ہم نکلتے ہیں, یہ ایک روٹین بن چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بہت شعور سے کلاس میں جائیں, ہم آبجیکٹیو کے ساتھ کلاس میں جائیں اور ہم بچوں سے کیا اس کلاس کے بعد ان میں چینج دیکھنا چاہتے وہ چینج دیکھ کر ہم لوگ واپس آئے. تو یہ ایک مسلسل پروسیس ہوگا جس سے ہم لوگ بہتر رزلٹس کی امید کر سکتے ہیں. اب اس میں کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم لوگ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, خاص طور سے جو جونیئر کالج لیول پر ہے کہ یہ ہم کو معلوم ہے کہ جو بچہ 11th-12th میں آتا ہے یہ اس کی لائف کا بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہاں سے بچہ ڈفرینٹ فیلڈز میں جاتا ہے, یہاں اس کے اسپریشنز ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ایکسلنٹ ہوتے ہیں وہ ایکسل کرتے چلے جاتے, جو بچے پیچھے رہتے وہ پھر اور پیچھے ہوتے, ریسیڈ ہوتے چلے جاتے. یعنی ایک بچہ جو 10th میں اچھے رزلٹس لے کے آیا تھا وہ ہوتا ہے کہ 12th میں آنے کے بعد اس کے معاملات اور بگڑ جاتے ہیں, کیونکہ بہت الگ الگ چیزیں اس پہ ایفیکٹ کرتی ہے. تو اس میں اس کی ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, وہ ایک ٹین ایجر ہوتا ہے نا. اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو ایج ہوتی ہے وہ اسٹارم اینڈ اسٹریس کی ایج ہوتی ہے. اس میں بچہ بہت الگ الگ حالات سے گزرتا ہے, اس کے ڈیولپمنٹس, اس کے جسمانی, سائیکالوجیکل کئی سارے ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں. کچھ بچے بہت روڈ ہوتے ہیں, وہ آپ سے بہت زیادہ بگڑ کر بھی بات کرتے ہیں, کئی سارے تجربات ہم کو ہوتے ہیں. لیکن ہم اگر دیکھیے کہ اگر ہم ایک والد ہے یا ہم ایک والدہ ہے تو اپنے بچوں سے کیسا ڈیل کرتے ہیں, ویسے ہی ان بچوں سے ڈیل کرنا چاہیے. آپ ان سے محبت سے, اگر ان کو آپ کچھ محبت والی سزا بھی دیں گے نا تو وہ برداشت کریں گے. لیکن اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ کوئی غلط رہا اور آپ نے ان کو اچھی بات بھی کہی تو ان کو لگتا ہے کہ ہی از ناٹ ڈوئنگ ویل وتھ می. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن ان سارے چیلنجز کے باوجود ٹیچر کو تو بہرحال اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیچرز ہیں, ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں یہ کسی ٹیچر کی وجہ سے ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ایسا کہ ہمارے بھی بچے ہماری وجہ سے ایک بہتر مستقبل کا خواب دیکھنے میں کامیاب ہو جائے. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں کہ 12th میں بچے پھر الگ الگ اسٹریمز میں جاتے ہیں, ان کے ایسپریشنز ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس میں بچے ناکام بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کو حوصلہ دینے کی بھی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. اس میں جو ایکسلنس کی جو بات ہے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کام ہمارا بہت بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پرفیکٹ تو میں نہیں کہوں گا, پرفیکٹ تو بڑی بات ہوتی ہے نا. اگر ہم لوگ اس مائنڈ سے کام کریں کہ ہمارا آنے والا ہر دن بہتر دن ہوگا, تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہر طرح کی چیزوں میں, ہمارے رہن سہن میں, ہمارے کپڑوں میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے بولنے میں, ہماری صحت میں, ہمارے چلنے میں, ہماری ٹیچنگ میں, ہمارے بچوں میں بہتر ہی ہوتی جائے گی. تو یہ اگر مائنڈ سیٹ ہمارا ہو کہ بہتر سے بہتر کی طرف ہم لوگ چلنا چاہیں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کوالٹی کانشسنس کا شعور, یا اس کو کہتے ہیں کہ معیار کا شعور ہمارے اندر جاگ جائے, تو آپ کی آنے والی جتنی بھی جرنی ہوگی, بچوں کی ہوگی, آپ کی ہوگی, ایک بہترین جرنی ہو سکتی ہے. اور ہم جو پریزنٹ سچویشن میں جو چیلنجز ہم کو درپیش ہے کہ اس کا بھی ہم لوگ مقابلہ کر پائیں گے. یہ چیلنجز اچھے بھی ہو سکتے ہیں
یہ چیلنجز کو مشکل بھی ہو سکتے ہیں، بہرحال کام تو ہم کو کرنا ہے اور امت کی خیر خواہی کا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔